CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمع درسی کتاب خیال۔ صفحہ نمبر 42، سبق 5، کسانوں کا گیت۔ اس صفحے کے دائیں جانب ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں سبق۔ قدم اپنے آگے بڑھاتے چلیں گے، زمانے کی بگڑی بناتے چلیں گے، زمینوں پہ جب ہل چلاتے چلیں گے تو مٹی سے سونا اگاتے چلیں گے، نشاں بھوک کا ہم مٹاتے چلیں گے، زمانے کی بگڑی بناتے چلیں گے، کہیں چاولوں سے سجائیں گے دنیا، کہیں باجرے سے بسائیں گے دنیا، چنے کی کہیں ہم بنائیں گے دنیا، جو ہے کال اس کی مٹائیں گے دنیا، نشاں بھوک کا ہم مٹاتے چلیں گے، زمانے کی بگڑی بناتے چلیں گے۔ اس صفحے کے نیچے ایک کھیت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ صفحے کے دائیں جانب ایک کسان ٹریکٹر چلا رہا ہے، وہیں بائیں جانب ایک کسان 2 بیلوں کے ساتھ ہل چلا رہا ہے۔ آس پاس ہریالی ہے اور پیچھے کی جانب ہرے بھرے درخت ہیں۔ صفحہ نمبر 43، نہیں کام کرنے سے ہم تھکنے والے، جہاں جانتا ہے کہ ہم ہیں جیالے، اندھیرے کی دنیا میں ہم ہیں اجالے، کہ ہیں ہم بڑی سخت محنت کے پالے، نشاں بھوک کا ہم مٹاتے چلیں گے، زمانے کی بگڑی بناتے چلیں گے۔ جگن ناتھ آزاد۔ اس صفحے پر نیچے ایک کھیت کی منظر کشی کی گئی ہے جہاں ایک کسان اور اس کی بیوی کھیتوں میں فصل بو رہے ہیں اور آسمان میں چڑیاں اڑ رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 44، لفظ و معنی۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے سامنے ان کے معنی لکھے گئے ہیں۔ کال، قحط ہونا، کمی ہونا۔ جیالے، باہمت، حوصلہ مند۔ پالے، پرورش کیے گئے۔ غور کیجیے، اس نظم میں کسانوں کی محنت، ان کے عزم اور حوصلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ زمین سے اناج اگا کر دنیا سے بھوک مٹانے کا کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں ان داتا کہا جاتا ہے۔ کاشتکاری کے لیے اب مختلف قسم کی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسانوں کی جفاکشی اور محنت کسی بھی طور کم نہیں۔ کسانوں کی محنت سے ہمیں کھانا ملتا ہے، لہٰذا ہمیں کھانا برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کئی زرعی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، جن میں PM کسان، PM فصل بیمہ یوجنا، کسان کریڈٹ کارڈ اور ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ وغیرہ شامل ہیں۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1. کسان دنیا کو خوشحال کس طرح بناتے ہیں؟ 2. مٹی سے سونا اگانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3. نشان بھوک کا ہم مٹاتے چلیں گے سے کیا مراد ہے؟ 4. نظم میں کس طرح مختلف اجناس سے دنیا کو سجانے کا ذکر کیا گیا ہے؟ صفحہ نمبر 45، درج ذیل مصروں کے مفہوم کو اپنی زبان میں لکھیے۔ نہیں کام کرنے سے ہم تھکنے والے، جہاں جانتا ہے کہ ہم ہیں جیالے، اندھیرے کی دنیا میں ہم ہیں اجالے، کہ ہیں ہم بڑی سخت محنت کے پالے۔ مختلف قسم کے اناجوں کے نام تلاش کر کے لکھیے۔ نام دائیں سے بائیں اور اوپر سے نیچے
تلاش کرنے ہیں۔ یہاں نیچے ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں کچھ خانے دیے گئے ہیں۔ ہر ایک خانے میں ایک حرف لکھا ہے۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ جیم، دوسرا الف، تیسرا واو، چوتھا لام، پانچواں جیم، چھٹا دال، ساتواں فے۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ بے، دوسرا الف، تیسرا گاف، چوتھا چھوٹی یہ، پانچواں چھوٹی ہے، چھٹا واو، ساتواں نون غنہ۔ دائیں سے بائیں، پہلا خانہ الف، دوسرا رے، تیسرا جیم، چوتھا واو، پانچواں الف، چھٹا رے، ساتواں دال۔ دائیں سے بائیں، پہلا جیم، دوسرا دال، تیسرا واو، چوتھا دال، پانچواں جیم، چھٹا الف، ساتواں الف۔ دائیں سے بائیں، پہلا رے، دوسرا الف، تیسرا رے، چوتھا چھوٹی ہے، پانچواں رے، چھٹا چھوٹی یہ، ساتواں لام۔ دائیں سے بائیں، پہلا الف، دوسرا لام، تیسرا گاف، چوتھا قاف، پانچواں میم، چھٹا تے، ساتواں رے۔ یہاں 4 خالی جگہ دی گئی ہیں جہاں آپ کو اوپر دی گئی ٹیبل میں سے دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے اناجوں کے نام ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ مثال کے مطابق درج ذیل الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ مثال: دنیا، عالم، جہان۔ پہلا قدم، خالی جگہ، خالی جگہ۔ دوسرا زمین، خالی جگہ، خالی جگہ۔ تیسرا مٹی، خالی جگہ، خالی جگہ۔ چوتھا اندھیرا، خالی جگہ، خالی جگہ۔ پانچواں کال، خالی جگہ، خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 46۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ مٹی سے سونا اگاتے چلیں گے۔ مصرعے میں سونا اگانے کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں زمین سے قیمتی اشیاء کا پیدا کرنا۔ نیچے دیے گئے محاوروں کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا، سبز باغ دکھانا۔ معنی: جملہ۔ دوسرا، زمین آسمان ایک کر دینا۔ تیسرا، جنگل میں منگل ہونا۔ چوتھا، خون پسینہ ایک کرنا۔ پانچواں، گھر کی کھیتی ہونا۔ نظم میں آئے ان الفاظ پر غور کیجیے: سجائیں، بسائیں، بنائیں، مٹائیں۔ یہ لفظ ایک جیسی آواز پر ختم ہوتے ہیں اور ان سب میں آخری حرف یا حروف مشترک بھی ہیں۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے کے الفاظ بدلتے رہتے ہیں اور قافیہ شعر میں ترنم پیدا کرتا ہے۔ نظم کو دوبارہ پڑھیے اور قافیے کے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ یہاں 1 سے 8 تک خالی جگہ دی گئی ہیں۔ یہاں ایک کتاب دی گئی ہے جس میں سے 4 الفاظ نکلے ہوئے ہیں: گراتے، اٹھاتے، دکھاتے، بتاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے۔ کام یا تو گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ وقت میں یا پھر آنے والے وقت میں۔ انہیں
فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ نظم کے پہلے اور دوسرے بند سے 3 فعل مستقبل کی نشاندہی کیجیے اور دی گئی مثال کے مطابق ان فعل کو فعل ماضی اور حال میں تبدیل کر کے لکھیے۔ مثال: مستقبل، قدم اپنے آگے بڑھاتے چلیں گے۔ حال: قدم اپنے آگے بڑھاتے چلے ہیں۔ ماضی: قدم اپنے آگے بڑھاتے چلے تھے۔ یہاں نیچے 3 خالی جگہ دی گئی ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ تلاش کیجیے۔ ہیکٹر، ایکڑ، کنال، بیگھا، بسوا وغیرہ زمین کی ناپ کے پیمانے ہیں۔ معلوم کیجیے کہ آپ کے علاقے میں زمین اور کھیت کو ناپنے کے لیے کون کون سے پیمانے استعمال ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48۔ تخلیقی اظہار۔ کسان کی روزمرہ کی زندگی کے متعلق مختلف اخبارات کی سرخیوں کو اکٹھا کر کے پڑھیے اور ان کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ اس نظم کے بارے میں ایک تصور بنائیے اور اپنی مرضی سے اس میں رنگ بھریے۔ آپ بغیر رنگ یا دستیاب رنگوں کی مدد سے بھی تصویر بنا سکتے ہیں۔ یہاں بائیں جانب ایک اخبار پڑھتے ہوئے بچے کی تصویر دی گئی ہے۔ عملی کام۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے حصے میں کھیتی ہوتی ہے۔ کسی فصل کی کھیتی کے بارے میں درج ذیل معلومات حاصل کر کے لکھیے۔ 1. جتائی، 2. بوائی، 3. کھاد دینا، 4. سنچائی، 5. نرائی، 6. کٹائی، 7. ذخیرہ کرنا۔ یہاں بائیں جانب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی تصویر دی گئی ہے۔ یہ دونوں بچے کتاب پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسانوں سے متعلق دوسری نظمیں تلاش کیجیے اور انہیں کمرہ جماعت میں سنائیے۔ انسان بغیر سوچے سمجھے جنگلوں کی مسلسل کٹائی کیے جا رہا ہے۔ اس سے جانوروں اور پرندوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ انسان کے ایسے کاموں کی فہرست بنائیے جس سے ماحول اور ہمارے آس پاس کے جانداروں کے لیے خطرے کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ آپ اپنے بڑوں، استاد، استانی اور لائبریری کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔